बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा ने आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आर्मी एक्ट की कल अदम करार दी गई दिफा 459 भी बहाल की जाए। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कमेटी कायम कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी तश्कील दी है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा हाई कोर्ट और वफाकी शरीयत कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल में बी क्लास दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की जेल में बी क्लास समेत तमाम सहूलतें देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान एडवोकेट अदालत पेश हुए। दौरान समाज सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुप्रीडेंट अडयाला जेल की तरफ से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को हाई कोर्ट के हुक्म पर बी क्लास समेत तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई गई है। जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूंगा। 1 जनवरी के बाद मैं प्रेस क्लबों का दौरा करूंगा। चलने से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया, उन पर कोई मुकदमा नहीं है। जितने मुकदमात में नाम है अदालत ने उनकी तफसीलात मांगी हैं। कल एटीसी में मेरी जमानतों पर फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए एक बार फिर साइकिलिंग को फरोग देने पर जोर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि साइकिलिंग को फरोग दें तो लाहौर ये 5 माह बाद साइकिलों पर नजर आएंगे। दौरान समाज सरकारी वकील ने हुकूमती सिफारिशात से मुतालिक अदालत को आगाह करते हुए बताया कि रेस्टोरेंट्स जल्द बंद करने, जिम वगैरह बंद करने की सिफारिशात तैयार की हैं। सानहा 9 मई से मुतालिक मुकदमात में नामजद मारूफ फैशन डिजाइनर खतीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खतीजा शाह की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि खतीजा शाह को नजरबंद करने का हुक्म एसपी कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर जारी किया गया। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। मजमूई शरह 41.90% तक हो गई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद महंगाई की मजमूई शरह 41.90% पर पहुंच गई। बिजली की तलब कम होने पर पावर सेक्टर ने गैस खरीदने से हाथ उठा लिया। पेट्रोलियम डिवीजन पावर सेक्टर के रवैये पर परेशान, जबकि मुख्तस कोटा ना लेने पर पावर सेक्टर को खत लिख दिया। पावर सेक्टर के लिए 200 MMCFD गैस मुख्तस है। पावर सेक्टर 130 MMCFD गैस ले रहा है। पावर सेक्टर के कम गैस लेने से सिस्टम को स्लो डाउन करना पड़ता है। मुख्तस कोटे के बायस CNG और कैप्टियो पावर प्लांट्स को कम गैस दी जाती है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी वाक़या हुई। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 88 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। और आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी सोने के नर्ख बढ़ गए। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $20 इजाफे के साथ 2006 रुपए हो गई, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए और फी 10 ग्राम सोने की कीमत में 1886 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। अब रुख करेंगे इलाकाई खबरों का। पत्तों की थाना सिटी की हदूद में 2 मुसल्लह डाकुओं की मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। मोबाइल शॉप पर कस्टमर से 1.5 लाख रुपए छीन लिए। शहर के वस्त में मसरूफ तरीन शहरा पर 2 डाकुओं ने मोबाइल शॉप के अंदर दाखिल होते हुए कस्टमर से गन पॉइंट पर 1,58,000 रुपए छीन कर फरार हुए, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें वारदात का वकुआ देखा जा सकता है। शहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात से ताजिर बरादरी में खौफो हरास फैल गया। खानेवाल में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल
28 ٹینار میں ڈے کیئر سینٹر اور کمرہ جماعت کی افتتاحی تقریب 15 نومبر 2023 کو منعقد ہوئی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 28 ٹینار تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی خانوال ملک الطاف حسین ثاقب نے شرکت کی۔ معزز مہمانان گرامی نے ادارہ کی سربراہ مسز کشور نفیس اور اسٹاف کی کاوشوں اور کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ڈے کیئر سینٹر کے قیام اور کمرہ جماعت کی تعمیر کو خوشائند قرار دیا۔ وی ٹی آئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہنر روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ہنر روزگار میلے کے انعقاد کا مقصد انسٹیٹیوٹ میں مختلف ہنر سیکھنے والے بچوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ خانوال سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔ میں اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر، انسٹیٹیوٹ انتظامیہ، مختلف کمپنیز کے نمائندگان، انسٹیٹیوٹ کے طلباء و طالبات، اساتذہ اور شہریوں نے شرکت کی۔ ہنر روزگار میلے کے انعقاد کا مقصد انسٹیٹیوٹ میں مختلف ہنر سیکھنے والے بچوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا تھا۔ وی ٹی آئی کے پرنسپل نے مختلف کمپنیز کے ساتھ بچوں کی ملازمتوں کے MOU سائن کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ٹیکنیکل لوگوں کی کمی بھی ہے اور خالی تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنیکل لوگ جب معاشرے میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا اچھا رزلٹ آئے گا اور اس سے تعمیر و ترقی ہوگی۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہماری سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانوال میں ہنر روزگار میلے کا انعقاد کیا، جس میں ہم نے مختلف نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو انوائٹ کیا، اور اس پورے جو ہے میلے کا مقصد یہ تھا کہ ہم امپلائر اور ٹرینیز جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ برج کر سکیں اس گیپ کو جو کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اس ادارے میں میں نے کمپیوٹر آپریٹر کا کورس کیا اور یہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ جابس بھی مل سکتی ہیں اور ہم اپنا پیسہ کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں تاکہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ جیسا کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے کہا، ایریا مینیجر صاحب نے کہا، ان محافل کا، ان پروگرامز کا انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ انڈسٹری اور جو ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو برج کیا جائے، تاکہ انڈسٹریز کی جو ہیزیٹیشن ہے، جو وہ سمجھتے ہیں اداروں کو ایک سرکاری ادارہ سمجھ کر ایک جو خوف ہے اس کو دور کیا جائے، اور انڈسٹری ہمارے بچوں کو دیکھے، ان کے انٹرویوز کرے اور ان کی جاب کے لیے بھرپور تعاون کرے۔ جو بھی ہوں، آج میں وی ٹی آئی کی بدولت ہوں اور میں وی ٹی آئی کی بدولت نیسک کبیر والے میں کام کر رہی ہوں، اور میں وی ٹی آئی کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا تھا اور آج میں نے موقع دیا تھا اور میں کبیر والے میں کام کر رہی ہوں۔ گزار ہیں اپنے وی ٹی آئی کے جنہوں نے یہ میلہ جو پروگرام ہے یہ منعقد کیا، اور دوسرا ہم تمام کمپنیز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جاب دینے کا وعدہ کیا، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اساتذہ کرام جو ہیں ایسے اسکلز بچوں میں ان کو پالش کرتے رہیں گے جو کہ کمپنی میں جا کے ان کو بہتر سے بہتر رزلٹ دے سکیں، اور اپنے جو علاقہ ہے، جو اپنا شہر ہے، اس میں ہم جو ہے اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیدا کر سکیں۔ یہ جی آج کا یہ ہنر میلہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے ذیلی ادارے وی ٹی آئی خانوال کے اندر منعقد کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر آج کے اس میلے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں یہاں سے اسکل سیکھ کے پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کو باعزت روزگار فراہم کرنا۔ اس کے لیے ہم نے ملک بھر سے ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز کو انوائٹ کیا ہے جنہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، اور آج موقع پہ جو ہے وہ ہمارے بچے اور بچیوں کے انٹرویو کریں گے، ان کے CV سبمٹ ہوں گے اور ان کو باعزت روزگار ملے گا۔ میں اس کے لیے تمام امپلائرز کا اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے اندر آپ لوگوں نے بہت رول ادا کیا۔ تھینک یو۔ وی ٹی آئی کی جانب سے نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سجائی گئی تقریب کو شرکا اور خاص کر انسٹیٹیوٹ کے طلباء و طالبات نے خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، 12 نیوز، خانوال۔ سرائے مغل میں چوکی حلہ کی حدود میں 4 اوباشوں کے گھر میں گھس کر 17 سالہ لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ 4 اوباشوں نے 17 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کی۔ متاثرہ لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ ملزمان مبینہ تشدد کرتے رہے۔ پولیس تھانہ سرائے مغل نے چاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خانوال کی تحصیل جہانیہ میں ایڈیشنل سیشن جج طارق سلیم چوہان نے قتل اور ڈکیتی کے 2 ملزمان کو سزائے موت، 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنا دیا۔ شہریوں اور وکلاء نے معزز عدالت کے فیصلے کو بے حد سراہا۔ تھانہ جہانیہ کی حدود میں قتل ڈکیتی کے ملزمان شاہد اور مجاہد نے ڈکیتی کی واردات کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے شہری انصر عباس کو فائر مار کر قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ تھانہ جہانیہ میں درج ہوا۔ ملزمان گرفتار کے بعد
عدالت میں ملزمان کا اعتراف جرم کر لیا، جس پر معزز عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج طارق سلیم چوہان نے دونوں ملزمان شاہد اور مجاہد کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ قصور سے عارف محمود گوندل کی رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ کسانوں میں کھاد کے لیے تقسیم۔ دریائے ستلج سے ملحقہ علاقوں میں 18,000 ایکڑ زمین حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئی تھی۔ FGRFNGO کی جانب سے 1200 ایکڑ زمین کے متاثرہ کسانوں میں گندم کی فصل کی بوائی کے لیے کھاد تقسیم کی گئی۔ مقامی تنظیم نے متاثرہ کسانوں کو 1200 بیگز کھاد تقسیم کیے۔ مقامی کسان کھاد کے حصول کے لیے اس کے بعد بے حد خوشی سے نہال ہوئے۔ لاہور سے مشتاق شاکر کی رپورٹ کے مطابق DIG انویسٹیگیشن عمران کیشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد۔ تبدیلی تفتیش سیکنڈ بورڈ میں ADIG انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اغوا، ڈکیتی، چوری اور چیک ڈس آنر کے 10 مقدمات زیر بحث آئے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیے۔ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کیشور نے کہا کہ شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی PP 107 کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی، اہم دھڑوں کی حمایت حاصل۔ رانا جہاں سے محسن انشاءاللہ MPA PP 107 میں رانا احسن کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ کی، جس میں رانا احسن خان، رانا بوٹا خان، رانا اعظم خان، میاں جمال کونسلر، میاں طارق، میاں ریاض اور دیگر دوستوں نے الیکشن میں بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ حسن نمبردار کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت کی اور الیکشن میں بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری 42ویں روز بھی جاری ہے۔ عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی۔ بمباری میں 76,000 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 4,660 بچے، 3,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اور معروف اداکار شفیع محمد شاہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 16 برس بیت گئے۔ اداکار نے اپنے منفرد انداز سے ڈرامہ انڈسٹری میں مقام بنایا۔ اداکاری کے تمام ریموٹ سے مکمل واقفیت رکھنے والے شفیع محمد شاہ 1994 میں اندرون سندھ کے شہر کنڈیارو میں پیدا ہوئے۔ اداکار نے حیدرآباد ریڈیو سے صداکاری کے ذریعے اپنی فنی سفر کی شروعات کی۔ انہوں نے ٹیلی ویژن سکرین پر کیریئر کا آغاز ڈرامہ سیریل اڑتا آسمان سے کیا۔ شفیع محمد کا ڈرامہ سیریل تیسرا کنارہ ان کی شہرت کی وجہ بنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 12 نیوز۔